حرم مکہ کی حدود۔ مکہ مکرمہ کی حرمت صرف مکہ مکرمہ کی بستی تک محدود نہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ نے اپنی رحمت سے مکہ مکرمہ کے ساتھ اس کے گرد و نواح کے علاقے کو بھی حکم حرم میں داخل فرما کر حدود حرم کے رقبے کو وسیع کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حرم کی حدود پر کھڑا کر کے وہاں علامتی پتھر نصب کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح حدود حرم کی تجدید کا شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم بن اسد الخزاعی کو ان حدود کی تجدید کی ذمہ داری سونپی اور انہوں نے اس کو بخوبی انجام دیا۔ اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً مسلم حکمران، خلفاء اور بااثر شخصیات مختلف جگہوں میں حرم کی حد بندی کے طور پر علامات نصب کرتی رہی ہیں، جن کی مجموعی تعداد 943 تک پہنچ گئی۔ عام طور پر یہ سب علامات پہاڑوں، ٹیلوں اور نمایاں جگہوں پر ہی تھیں۔ آج کل ان میں سے اکثر کے نشانات مٹ چکے ہیں، صرف وہی علامتیں باقی رہ گئی ہیں جن کی ترمیم و تجدید اور نگہداشت ہوتی رہی ہے۔ حرم کے رقبے کا دائرہ 127 کلومیٹر ہے اور کل رقبہ 550 کلومیٹر مربع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دائرہ حرم کو لوگوں کے لیے مرکز اور جائے امن بنایا ہے اور اسی جگہ کے متعلق فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورہ حج کی 25ویں آیت ہے۔ ترجمہ ہے اور جو شخص ظلم سے اس حرم میں بے دینی کی بات کرنا چاہے گا تو ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شہر کو اللہ نے اس وقت سے حرمت والا قرار دیا ہے جس دن اس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اور اس کی یہ حرمت روز قیامت تک رہے گی۔ اس میں جنگ و قتال کی اجازت میرے سوا کسی کو نہیں دی گئی، اور میرے لیے بھی یہ اجازت صرف چند گھڑیوں کے لیے دی گئی۔ بس قیامت تک اس کی حرمت برقرار ہے، نہ اس کی جھاڑ کو کاٹا جائے گا اور نہ ہی کسی جانور کو تکلیف دی جائے گی۔ سر راہ پڑی کسی چیز کو اٹھانا بھی جائز نہیں، الا یہ کہ اعلان کر کے اس کے مالک تک پہنچانے کی غرض سے اٹھائی جائے۔ نیز اس سرزمین کی گھاس پھوس یا درخت کو کاٹنا جائز نہیں۔ حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اہل مکہ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک حرم کو حل نہ سمجھنے لگیں۔ حضرت مجاہد آداب حرم کے ضمن میں بیان فرماتے ہیں، جب تم حرم میں داخل ہو تو نہ کسی کو دھکا دو، نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ، نہ بھیڑ بھاڑ کرو۔ مسجد تنعیم یعنی کہ مسجد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ مسجد حرام سے جانب شمال مکہ مدینہ روڈ پر 7.5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ حدود حرم میں سب سے نزدیک حد حرم یہی ہے۔ اس مبارک مسجد کی تعمیر اس جگہ پر ہوئی ہے جہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سن 9 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر عمرے کے احرام کی نیت کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایام عذر میں تھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے ارکان و مناسک حج ادا کیے، صرف طواف نہ کر سکیں۔ جب عذر جاتا رہا تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حج و عمرہ دونوں فرمائے اور میں صرف حج ہی کر سکی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کو حکم دیا کہ اپنی ہمشیرہ کے ساتھ تنعیم جاؤ۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں تشریف لے گئیں اور حج کے بعد ماہ ذی الحجہ ہی میں عمرہ ادا فرمایا۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عطا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ اس جگہ کی نشاندہی فرما رہے تھے جہاں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نیت احرام کی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں محمد بن علی شافعی نے مسجد تعمیر کی۔ اس مسجد کی نئی توسیع خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی ہے۔ مسجد کا کل رقبہ مع ملحقات 8,4500 مربع میٹر ہے۔ اس کی تعمیر تقریباً 1 کروڑ ریال کی لاگت سے مکمل ہوئی۔ مسجد کی تعمیر 6,000 مربع میٹر پر ہے۔ اس مسجد میں 15,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی جائے شہادت اسی مسجد تنعیم سے بجانب شمال تقریباً 200 میٹر دور ہل کی سمت
میں صحابی جلیل حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جگہ ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں 7 افراد پر مشتمل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک جماعت کو قبیلہ بنو لحیان کے لوگوں کے ساتھ بھیجا تاکہ اس قبیلے کے لوگوں کو تعلیم دے۔ جب یہ جماعت رجی کے مقام پر پہنچی تو بنی لحیان کے لوگوں نے ان حضرات صحابہ میں سے 5 کو شہید کر دیا اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے مکے والوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ اہل مکہ نے ان دونوں جلیل القدر صحابہ کو شہید کر ڈالا۔ اہل مکہ نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شہادت کے وقت پوچھا، کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ پر ہوں اور ہم ان کی گردن ماریں؟ نعوذ باللہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب نہ صرف نہیں میں تھا بلکہ اس وقت آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے اور جو ایک نمونہ ہے صحابہ کرام کی محبت و جانثاری کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں کہیں تشریف فرما ہے وہاں ان کو کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے اہل و عیال میں بیٹھا رہوں۔ یہ سن کر ابو سفیان جو ابھی حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے نے کہا، میں نے کسی کو کسی سے ایسی محبت کرتے نہیں دیکھا جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت ادا کیں اور فرمایا، اللہ کی قسم اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ سوچو گے کہ میں نے قتل کے خوف سے نماز لمبی کر دی تو میں مزید نماز پڑھتا۔ یہی وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بوقت شہادت 2 رکعت ادا کرنے کی سنت جاری فرمائی۔ پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں جبکہ حالت اسلام میں قتل کیا جا رہا ہوں کہ راہ خدا میں کس پہلو میرا لاشا گرتا ہے۔ میرا مرنا راہ خدا میں ہے، اگر وہ چاہے تو میرے ٹکڑوں میں برکت ڈال دے۔ جہاں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی وہاں ایک برجی نما مینار بنا دیا گیا تھا۔ کردی نے اپنی کتاب میں اس کی تصویر پیش کی ہے۔ یہ تعمیر 1377 ہجری تک باقی تھی، پھر اس کو منہدم کر دیا گیا۔ جیرانہ اس جگہ کی نسبت ایک عورت کی طرف ہے جو قریش کے بنو تمیم قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا نام ریتا اور لقب جیرانہ تھا۔ عقل و خرد سے محروم تھی، وہ سارا دن سوت کاٹتی پھر اس کو توڑ پھوڑ دیتی۔ اس کی مثال قرآن پاک میں بھی دی گئی ہے، جیسا کہ فاقیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آیت مذکورہ میں اسی عورت کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا من بعد قوت انکاثا۔ سورہ نحل کی آیت ہے 92۔ اس کا ترجمہ ہے، اور قسم توڑنے میں تم اس عورت کے مانند نہ ہونا جو اپنے کانٹے کو مضبوط کاٹنے کے بعد پارا پارا کر دیا کرتی تھی۔ آج کل اس جگہ ایک بستی ہے جو وادی صرف کے شروع میں ہے اور مسجد حرام سے شمال مشرقی سمت میں 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور ایک سڑک اس کو مکے سے ملاتی ہے۔ یہاں کا پانی اپنی شیرینی میں ضرب المثل ہے۔ یہاں ایک مسجد ہے جہاں سے اہل مکہ عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر و توسیع خادم حرمین شریفین شاہ فہد حفظ اللہ کے دور میں تقریباً 20 لاکھ ریال کی لاگت سے ہوئی۔ مسجد کا رقبہ 430 مربع میٹر ہے اور 1000 نمازی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔